صاحبزادہ پیر سید ظہیر سلطان شاہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کا دن انتہائی اہمیت کا حامل، انتہائی زیادہ برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے آج کا یہ یوم ہے، آج کا یہ دن۔ اللہ کریم آج کے دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گلی گلی حضور کی یادوں سے مہک رہی ہے، کوچا کوچا منور ہے، ہر طرف ذکر خیر الورا کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ حضور کی آمد کے 1500 سالہ جشن ولادت کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، منایا جا رہا ہے۔ دیکھیے دارا و سکندر نہ رہے، رستم و سہراب کی کہانیاں لوگوں کو یاد نہ رہی۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم ناگزیر ہیں، دنیا نے اسے بھی خاک و خون میں لتھڑتے ہوئے دیکھا۔ دارا و سکندر نہ رہے، رستم و سہراب نہ رہے، سب کچھ مٹ گیا۔ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، نام ہی نہ رہا، نشان ہی باقی نہ رہا۔ لیکن 14 صدیاں قبل وہ نور برآمد ہوا، وہ نور چمکا۔ 14 صدیاں قبل وہ ضیاء پھوٹی کہ صدیاں گزر گئی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل ہی ان رستوں سے کوئی گزر کے گیا ہو۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور پیر نصیر الدین نے کیا خوب لکھا تھا، وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ سنیوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، جگمگا اٹھتے ہیں کہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہے۔ سنیوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، کیفیت ان کی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ فرت مسرت سے دل جھوم جاتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ کی مسکان سے انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے۔ دلوں کو جلا بخشنے کے لیے یہ ذکر کافی ہوتا ہے، اور آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کے لہراتے ہوئے ڈورے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیفیت میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے میں یہ روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ ثقفیہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں بے شمار کتابوں کے حوالے اس روایت کو بیان کرنے کے لیے، جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جب سرکار کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں قریب ہوئیں، میں بطور دایا سیدہ آمنہ مطہرہ کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نورا، میں سیدہ آمنہ کے گھر میں جس چیز کو بھی دیکھتی وہ مجھے نور کے سانچے میں ڈلی ہوئی دکھائی نظر آ رہی تھی۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدْنُو حَتَّى إِنِّي لَأَقُولَ لِيَقَعْنَ عَلَيَّ، میں نے ستاروں کو دیکھا تو ستارے جھک کر سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب آ گئے۔ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولَ لِيَقَعْنَ عَلَيَّ، یہاں تک کہ مجھے خوف پیدا ہوا، میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا، اندیشہ ہوا کہیں یہ ستارے مجھ پر گر ہی نہ پڑے۔ اور جب فلما وضعت خرج منها نور حتى اضاء له والبيت، جب سرکار اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو میں نے دیکھا سیدہ آمنہ مطہرہ کے جسم انور سے، بطن مقدسہ سے نور برآمد ہوا۔ حتی جعلت لا ارى في البيت الا نورا، تک کہ مجھے سیدہ آمنہ کے گھر میں سوائے نور کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو دوستان گرامی قدر، سیدہ آمنہ مطہرہ کا گھر نور سے منور ہو جانا، اس میں اشارہ یہ تھا کہ عنقریب دنیا سے کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور دنیا نور ہدایت سے جگمگا اٹھے گی۔
اس نبی کی نبوت سے لوگوں کے دل منور ہو جائیں گے. ہائے ہائے، کوئی ابو بکر تھا صدیق بن جائے گا، کوئی عثمان تھا وہ ذوالنورین بن جائے گا، عمر تھا فاروق بن جائے گا، کوئی اسد اللہ کا تمغہ سجا لے گا، اور کوئی مؤذن مسجد نبوی بن جائے گا. جس طرح آج آمنہ کا گھر روشن ہوا ہے، کل اسی طرح لوگوں کے دل منور ہو جائیں گے. حتی انی لانظر الی النجوم تدنو حتی انی لاقول لیکان علیہ. اتنے قریب آ گئے یہ ستارے، مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ مجھ پر گر ہی نہ پڑے. تو ستاروں نے جھک کر بزبان حال بتا دیا، او لوگوں سن لو، آج جس نبی کی ولادت کے وقت خوشی کے عالم میں اس کے گھر کی طرف ہم جھک رہے ہیں، کل اس نبی کے قدموں میں دنیا کے بادشاہ جھکیں گے، دنیا کے رؤساء جھکیں گے، دنیا کے سردار جھکیں گے، دنیا کے متمول جھکیں گے. ستاروں نے جھک کر بتا دیا، لوگوں دیکھ لو، ہم بلندی والے ہیں، ہم عرفہ و اعلیٰ ہیں، ہم بڑے روشن ہیں. لوگوں جب ہم بلندی والے ہو کے اس مصطفیٰ کے آگے جھک گئے، جب ہم نوری ہو کے اس کے آگے جھک گئے، خاکیوں تمہاری کیا مجال اس مصطفیٰ کے آگے جھکنے سے انکار کرو. لیکن آج مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہے، ہاں جی، اور جس ولادت کے موقع پہ کعبہ بھی جھوم اٹھا تھا، جنت بھی وجد میں آ گئی تھی، جنت بھی وجد میں آ گئی تھی. 12 ربیع الاول کو ہر ایک خوشی میں نہال تھا، حور و غلماں بھی گل و گلزار ہو گئے تھے، جام کوثر بھی چھلکنے لگا تھا. مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں آسمانوں پر بھی حمد کے شادیانے بجنے لگے تھے، زمین پر بھی خوشیوں کے ترانے بجنے لگے تھے. 12 ربیع الاول کو ایک ابلیس تھا اور جس کی شکل پہ 12 بج رہے تھے. جب وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی شامل ہو گئی دیے جلانے میں. ہوا بھی انوکھے انداز سے چل رہی تھی. ہوا سے پوچھا، اے ہوا بتا، تیرا ایسی سرور و مستی والی کیفیت تو نہیں تھی، تیرا یہ انداز تو نہیں تھا. سورج سے پوچھا، سورج بتا، آج تیری روشنی کسے سلامی دے رہی ہے. چاند سے پوچھا، چاند تو بھی بتا، آج تیری چمک کس کے قدموں کی چمک سے شرما رہی ہے. چمن میں گئے، پھولوں سے پوچھا، پھولوں بتاؤ، آج تمہاری رنگت نکھری نکھری کیوں نظر آ رہی ہے. سبھی نے ایک جواب دیا، کیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے، بے سہاروں یتیموں نے کہا سہارا مل گیا، بے چاروں نے کہا چارہ مل گیا، لہروں نے کہا کنارہ مل گیا، نماز نے کہا مجھے تقدس مل گیا، مسجد نے کہا مجھے میرا مینارہ مل گیا، التحیات نے کہا مجھے تقدس مل گیا، اور سجدے نے کہا مجھے سبحان ربی الاعلیٰ مل گیا. ارے آمنہ بی بی گود میں لے کر کہتی ہے مجھ کو میرا راج دلارہ مل گیا. لیوں نے کہا ہمیں رب کا نظارہ مل گیا، اور حلیمہ نے کہا آنکھوں کا تارہ مل گیا. اللہ اکبر. التحیات نے کہا مجھے ایھا النبی مل گیا. غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا. طالبوں نے کہا ہمیں مطلوب مل گیا. اندھیروں نے کہا ہمیں اجالا مل گیا. بھٹکے ہوئوں نے کہا ہدایت کا ستارہ مل گیا. خانہ بدوشوں نے کہا ہمیں مکان مل گیا. فرشتوں نے کہا ہمیں انعام مل گیا. پیاسوں نے کہا ہمیں جام مل گیا. نبیوں نے کہا ہمیں امام مل گیا. صحیح روایت سماعت کیجئے. صاحب مواہب اللدنی نے بھی اس بات کو لکھا. وہ فرماتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ مطہرہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو جہاں پر خوش ہوئی وہاں پر تھوڑا سا غمگین بھی ہوئی. خوش ہوئی یہ دیکھ کر بڑا خوش کن بچہ ہے، بڑا دلاویز بچہ ہے، بڑا دلوں میں گھر کر جانے والا بچہ ہے. غمگین ہوئی یہ دیکھ کر باپ زندہ نہیں.
حضرت عبداللہ ہوتے تو انہیں پھول کلیاں لا کر دیتے، حضرت عبداللہ زندہ ہوتے تو کھلونے لا کر دیتے، عبداللہ زندہ ہوتے تو انہیں کعبے کا طواف کرواتے، اوقاز کے بازاروں کی سیر کرواتے، عبداللہ زندہ ہوتے تو انہیں کندھوں پہ چڑھا کے سیر کرواتے۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، آمینہ تو دکھی نہ ہو، آمینہ تو کبیدہ خاطر نہ ہو، آمینہ تو ملول الخاطر نہ ہو، سردہ نہ ہو، اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو رسول میرا ہے۔ کیا ہوا جو اس کا اب نہیں، کیا ہوا جو اس کا اب نہیں، اب نہیں تو کیا ہوا، اس کا رب تو ہے اسے دیکھ کے خوش ہونے والا۔ اور آمینہ کیا ہوا جو اس کے رخساروں کو کوئی چومنے والا نہیں، ہم قرآن میں اس کے رخساروں کا تذکرہ کر دیں گے، ہم کہیں گے والضحیٰ، حبیب قسم ہے تیرے چہرے کی، اب جو کوئی بھی والضحیٰ کی صورت چومے گا وہ دراصل اس کی صورت کو چومے گا۔ ہائے ہائے حبیب، آمینہ تو دکھی نہ ہو، تو غمگین نہ ہو، تیرا بیٹا سواری کرنا چاہے گا ابو بکر کے کندھوں پہ چڑھا دیں گے، تیرا بیٹا امامت چاہے گا نبیوں کا امام بنا دیں گے، اور تیرا بیٹا ردائیں چاہے گا، کیا چادریں، ردائیں چاہے گا، ہم ایسی ردائیں عطا کریں گے، کوئی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارے گا، کوئی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارے گا۔ آمینہ تو دکھی نہ ہو، تیرا بیٹا کھلونا مانگے گا، ہم چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے، سڑی ہوئی کھجوروں کو پھر سے اگا دیں گے، وقت عصر پہ سورج لٹا دیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیں گے، درختوں کو قدموں پہ چلا دیں گے، پتھروں کو پانی پہ تیرا دیں گے، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں گے، جانوروں سے سجدے کرا دیں گے، اگر اس کا دل سیر کو چاہے گا تو میرا حج پہ بلا لیں گے۔ آمینہ تو دکھی نہ ہو، بیٹا تیرا ہے تو محبوب میرا ہے، بیٹا تیرا ہے تو نبی میرا ہے، بیٹا تیرا ہے تو پیغمبر میرا ہے۔ آمینہ تو اسے یا محمد کہہ کے پکارے گی، میں اسے یا ایھا النبی کہہ کے پکاروں گا۔ آمینہ یہ تیرا لخت جگر ہے، میرا ساقی کوثر ہے، تیرا لخت جگر ہے، میرا ساقی کوثر ہے، یہ تیرا نور نظر ہے، میرا خیر البشر ہے۔ اور آمینہ تو اس پہ جان نشاور کرے گی اور میں اس پہ قرآن نازل کروں گا، اور آمینہ تو اسے اپنا نصیب کہے گی، میں اسے اپنا حبیب کہوں گا، اور آمینہ تو اس کے لیے خوشبو تلاش کرے گی اور ہم اس کے پسینے میں خوشبو رکھ دیں گے، ایسی خوشبو کہ جس سے مشرق مہک اٹھیں گے، پہاڑ مہک اٹھیں گے، کوہسار مہک اٹھیں گے، ہوائیں مہک اٹھیں گی، فضائیں مہک اٹھیں گی، مشرق مہک اٹھیں گے، مغرب مہک اٹھیں گے، شمال مہک اٹھیں گے، جنوب مہک اٹھیں گے، یہاں تک کہ جن جن رستوں سے گزر جائے گا وہ رستے مہک مہک کے بتا دیا کریں گے کہ مصطفیٰ کدھر سے گزرا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا اپنی الخصائص میں، فرماتے ہیں کہ سرکار نے آتے ہی اس دنیا میں 3 سجدے کیے، 3 سجدے کیے، اور میں نے کان لگا کے سنا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، ربی حبلی امتی، آئے آئے ربی حبلی امتی۔ سرکار نے آتے ہی سجدے میں سر رکھا، اور آپ احباب جانتے ہیں، علماء کو سنتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ نمازی پاک ہو، اس کا بدن پاک ہو، جائے نماز پاک ہو، جہاں پر نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ پاک ہو، اور جس وقت میں پڑھ رہا ہو وہ وقت بھی ہو، جگہ بھی پاک ہو، اس کا بدن بھی پاک ہو۔ کہ میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا، پتہ چلا، ثابت یہ ہوا کہ میرا آقا بھی پاک ہے، میرے مصطفیٰ کا لباس بھی پاک ہے، اور جس ماں نے جنم دیا اس کی کوکھ بھی پاک ہے۔ اس لیے تو سرکار نے بھرے مجمع میں یہ اعلان فرمایا تھا، انا النبی لا کذب، اور لوگوں سن لو،
جہاں پر قرآن میرے سچے ہونے کی دلیل ہے وہاں عبد المطلب کا پوتا ہونا بھی میرے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سرکار نے، کیونکہ سرکار کا سب سے بڑا قبیلہ تھا جو مکہ میں، سب سے جو بڑا قبیلہ تھا وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اس لیے سرکار نے بڑے مجمع میں حنین کے موقع میں ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں، میں پاک۔ اور حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی 500 نانیوں اور 500 دادیوں کا شجرہ اکٹھا کیا، اور شجرہ اکٹھا کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں گلی گلی گیا، کوچا کوچا گیا، بازار بازار گیا، اور سرکار کی ساری نانیوں اور دادیوں کا شجرہ اکٹھا کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا، ایک بندہ مجھے کہتا ہوا سنائی دیا، کیا؟ کہ حضور کی ہر نانی ہر دادی اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے وقت میں اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ تو میرے دل نے گواہی دی، میرے دل سے آواز برآمد ہوئی کہ جہاں مصطفیٰ کا نبی ہونا سچے ہونے کی دلیل ہے، قرآن سچے ہونے کی دلیل ہے، وہاں پر سیدہ آمنہ اور عبداللہ بھی سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے سرکار نے مسجد نبی میں صحابہ کے جرمٹ میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ انا دعوت و ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا، وانا بشارت و عیسیٰ، فرمایا میں فقط ابراہیم کی دعا ہی نہیں عیسیٰ کی بشارت بھی ہوں، عیسیٰ کی بشارت بھی ہوں، فرمایا میں فقط ابراہیم کی دعا ہی نہیں عیسیٰ کی بشارت ہی نہیں بلکہ میں اپنی ماں کی دعا بھی ہوں جو میرے لیے مانگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، سلام ہو سیدہ آمنہ آپ کو، سلام ہو حضرت عبداللہ آپ کو کہ آپ کا تذکرہ نبیوں میں ہوا۔ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ذوق نہیں آتا، شوق نہیں بڑھتا، تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اور میں نے کہا عشق کی نہریں چلا کر تو دیکھو خود ہی دل میں موجزن ہو جائیں گی۔ کا تذکرہ نبیوں کے ساتھ ہوا، حضرت عبداللہ کو سلام ہو جن کا تذکرہ نبیوں کے ساتھ ہوا، اور مسجد نبی میں ہوا، صحابہ کے جرمن میں ہوا، مصطفیٰ کی زبان سے ہوا۔ تو سچ کہا میرے اعلیٰ حضرت نے، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ گھر گھر میں آپ نے جھنڈے لگانے ہیں، جبریل نے بھی لگائے تھے 3 جھنڈے، بیت المقدس پہ، دوسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ، اور تیسرا جھنڈا سیدہ آمنہ کے گھر میں، 3 جھنڈے لگائے تھے، اور بڑا موٹا پیغام رب قدوس نے یہ ڈیوٹی لگائی کس کی؟ عام فرشتے کی نہیں، فرشتے کے سردار کی، سردار کی۔ یہاں پر پیغام ہے رب نے بھی سردار فرشتے سے جھنڈا لگوایا، اے کمیاں دا نہیں سرداراں دا جے، میلاد دا جھنڈا لانا ایک کمیاں دا کم نہیں بلکہ سرداراں دا کام ہے۔ ایک بات تو یہ، اور حضرت سلطان عبد المجید، یہ سلطنت عثمانیہ کے بہت عظیم بادشاہ گزرے ہیں، چاہے آپ میں کوئی مل آنر ہے، چاہے کسی بھی بڑے درجے پر کارخانہ ہے کسی کا، وہ سمجھے وہاں پر اپنے آپ کو غلاموں کی صف میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سرکار کے غلاموں میں شامل ہوں، وہاں تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ تو سلطان عبد المجید، آپ کبھی معاجہ شریف جو گئے نا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے گئے، معاجہ شریف سے آپ کا گزر ہوا، اور جہاں پر سرکار کی زیارت ہے وہ جالی دیکھی ہے نا آپ نے جو تشریف لے کر گئے ہیں؟ جی بھائی نوی صاحب دیکھیے، تسی تو تازہ تازہ عمرہ کر کے ماشاءاللہ دیکھی ہے نا جی۔ آپ کہیں اس تصویر کو نکال لیں نیٹ سے، یا اگر آپ نے اس کی تصویر کھینچی ہو زوم کر کے دیکھیے، اس چاندی کی پلیٹ پہ سلطان عبد المجید کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے خدمات ہیں، یہ سلطنت عثمانیہ کے عظیم بادشاہ تھے۔ جب سرکار کے در دولت کی صفائی کی باری آتی تو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو بنایا کرتا تھا، وضو کر کے، اور تنکے بھی سب سے بہترین والے، سب سے بہترین والے تنکے اکٹھے کرتا، وضو کرتا، غسل کرتا، وہ جھاڑو بنا کے بادشاہ وقت کو بھیجتا اور کہتا اب میرے یہ دل کی خواہش ہے کہ اس عاجز کا تحفہ سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس جھاڑو سے سرکار کی قبر انور کی صفائی کی جائے، جھاڑو کشی کی جائے۔ یہ سلطان عبد المجید کا، تو پتا چلیا یہ سارے کام کرنا میلاد دے بارے ایک کمیاں دا کام نہیں سرداراں دا کام ہوتا ہے جی۔ ہاں جی، اور پھر دوسری بات وہ یہ کہ آپ چراغاں کریں، بالکل میں نہیں روکتا آپ کو، چراغاں کریں، لیکن
آپ کے چراغاں کرنے سے روڈ بلاک نہ ہو، صحیح، کوئی کسی کو دقت نہ ہو، تنگی نہ ہو، اور آمد و رفت میں کسی قسم کا تعطل پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چوری کی بجلی استعمال نہیں کرنی، یا کسی کے میٹر میں آپ نے وہ تار نہیں لگانی، کسی سے اجازت لیں وہ اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی، یونٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، وہ بیچارہ اجازت نہیں دیتا، تو آپ اسے ایسا نہ کریں کہ حضور نال انہوں محبت ہی نہیں ہے، سند ہی جاری کر دو، انہوں سرکار نہ محبت ہی نہیں، انہیں تار ہی نہیں لان دیتی، تو آپ یہ سند جاری نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ گھر میں جا کے مدینے کی طرف منہ کر کے کتنا رویا ہوا ہو کہ سونیا تو تے میرے حالات تو واقف ہے نا کہ جیب اجازت نہیں دیندی، تو آپ ایسے ہی کسی کو غلامی مصطفیٰ سے نہ نکال دیا کریں، گستاخ کا ٹائٹل نہ دے دیا کریں، یہ بات آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ اور آپ روشنیاں کیجئے، کسی کا رستہ بلاک نہ ہو، چوری نہ کیجئے، کیوں؟ کیونکہ میلاد والے نے ہی فرمایا ہے کسی کا حق غصب جو کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کسی کا جو حق غصب کرتا ہے۔ اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے جلوس میں جاتے ہو جی؟ انشاءاللہ اس بار بھی جائیں گے۔ موٹا پیغام یہ ہے کہ جلوس میلاد جو ہوتا ہے وہ کسی مخالفت میں نہیں ہوتا، وہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہوتا، بلکہ غلاموں کا اپنے آقا سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، غلاموں کا اپنے آقا سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگلا پیغام یہ ہے کہ آپ جب جلوس لے کر جاتے ہیں نا تو روٹ میں کچھ ایسے لوگوں کے بھی گھر آ جاتے ہیں یا مسجدیں آ جاتی ہیں، اسی کہیے آج دلی فتح کر کے جانی ہے تو اتنے گھنٹے نعرہ بازی کرنی ہے کیونکہ سرکار دے میلاد نو نہیں مانتے، اور میاں ضرورت کیا ہے آپ کو ایسا کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ لوڑ کیڑی ہے یار کہ انہاں دے بوئے اگے جا کے نعرے لاؤ کہ سرکار دا میلاد نو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کردے، تے انہاں دے بوئے اگے یا انہاں دی مسجد آ جوے تے اوتھے نعرے بازی کرو؟ نہیں، میلاد ایس پیار نال مناؤ کہ جیدہ دل نہیں بھی کدرے کردہ اگلے واری جلوس میلاد چو بھی شامل ہو جائے، اوہ بھی دل ادھرے کر پوے کہ میں بھی سرکار دے جلوس سے انہیں پیار نہ مناؤ۔ ہوگا جی انشاءاللہ یہ بھی۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بل وغیرہ رہتا ہو کریانے کا، 500-700 بھی غریب بندے کے لیے بہت ہوتا ہے، تو آپ ایسا میلاد بھی مناؤ، نیت یہ کرو یا رسول اللہ آپ کا 1500 سالہ میلاد آ رہا ہے تو میں اس غریب کا کریانے کا سارا بل ادا کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہوگا جی؟ پیسے دے آگے چپ کر گئے ہو، ٹوٹ نہیں گیا کتے، اللہ توفیق دے گا، بولو تو صحیح یار کوئی۔ ہوگا جناب۔ اور ایک ایسا میلاد بھی مناؤ کہ کونے خدروں میں کہیں کوئی بیمار ہے اس کے گھر کا بل ادا کر دو، اس کی دوائی لے کر دے دو، مہینے کی دوائی لے کر دے دو، ایک ایسا میلاد بھی مناؤ۔ اور ایک ایسا میلاد بھی مناؤ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ان امتیوں کے لیے ایک پیکٹ تیار کرو، اس میں گھی ڈالو، اس میں ضرورت کی ساری چیزیں ڈالو، آٹا ڈالو، اور اس کے گھر میں پہنچا کے آؤ۔ اور ایک ایسا میلاد بھی مناؤ، کسی نے تم سے ادھار پیسے لیے ہو جی، آپ تھوڑا کتے کام آئے تھے، انہیں ادھار پیسے، میرے والد صاحب بیمار سی یا آپریشن واسطے پیسے چاہی دینے تے تسی ادھار چکیا ہویا ہے تے کہندے ہو کہ تنخواہ چ کٹائی جاؤ، مالک صاحب، میرے افسر صاحب، تسی دکاندار صاحب، تنخواہ چ میں کٹائی جاواں گا، اس نو بلا کے کہنا او کامیا ماجیا ساجیا ادھر آ، تینوں پتا مصطفیٰ دا میلاد آ گیا ہے، سرکار دا میلاد آ گیا ہے، جا او جڑے باقی ماندہ پیسے نے میں تینوں حضور دے میلاد دے طفیل تحفہ کر دیتے ہیں۔ ہوگا جی ایسا میلاد بھی انشاءاللہ؟ ہوگا جی۔ اور یہ میلاد بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کوئی سید زیادہ غریب ہے تو کم از کم 1500 روپے اوپر لکھنا ہے جشن عید میلاد النبی کی عیدی، اور ایک پیکٹ تیار کر کے گھی ڈال کے اور آٹا ڈال کے اس کے گھر میں بھیجنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ غریب سید زادی ہی یا وہ غریب بی بی کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ آپ سادات کے گھر میں، کسی بھی غریب کے گھر میں آپ بھیجے، ہو سکتا ہے او کرما علی آٹا گوندے آیا، انہیں پتا نہیں ہوئے کہ آٹا کتھوں آیا ہے، انہیں کتے مدینے وال منہ کر کے رو کے عرض کر دی تھی نا سونیا انہیں ساڑی مشکل کشائی کیتی ہے تے ساڑا ایویں کم بن جانا ہے۔
انہیں دعا کی نا جی مدینے وال منہ کر کے رو کے تے ساڈی بخشش دا سامان بن جانا ہے. ہوگا جی ایسے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور گلیوں کے گند بھی نکالتے ہو, ایک گند جو آپس میں نفرت والا ہے وہ بھی نکال دو. ہوگا جی ایسے. گلیاں سجائی ہیں, دل بھی سجا لو. جھنڈیاں لگاتے ہو, ایک مصطفیٰ کے نام کی جھنڈی دل پر بھی لگا لو جی. یہ جہان بھی آباد ہو جائے گا, وہ جہان بھی آباد ہو جائے گا. دو شخص, ایک اور چھوٹی سی عرض کر کے بل تقریر ختم ہے, ایک اور چھوٹی سی عرض, اللہ رسول کے لیے معاف کر دو ایک دوسرے کو. ایسا میلاد بھی مناؤ. ایک شخص کو اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ کریم اسے فرمائے گا اسے معاف کر دے. وہ کہے گا مولا نہیں, انہیں میں نے بہت وعدے کیتے نے, میں نہیں معاف کردا. تو اللہ کریم فرمائے گا ذرا آسمان کی طرف, ذرا اوپر کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھ. وہ نگاہیں اٹھا کے دیکھے گا, اسے عظیم الشان محل نظر آئے گا. تے ایدا دل للچائے گا کہ یہ محل مینوں مل جائے. تے اللہ پاک تے دلاں دیاں جاندا, فرمایا چاہنا ہے کہ اس محل 'چ چلا جائے. تو مولا میرا تے دل چاہتا ہے کہ اے محل مینوں مل جائے. فرمایا جا ساڈی خاطر اے دشمن نو معاف کر دے. ساڈی خاطر جڑا ایک دوسرے نو اللہ رسول دی خاطر معاف کرے گا, اے محل تے انہوں ملنا ہے. یا اللہ میں معاف کیتا, میں معاف کیتا, میں معاف کیتا. اللہ اکبر. اوتھے کہن لگ جائے گا. تو اوتھے جو سونیا کہنا ہے, پتہ نہیں وہ اسی ہوواں گے یا نہیں ہوواں گے انہاں لوگاں دے وچ. تے میں کہنا کہ اگر او محل چاہندے ہو, ٹھیک ہے, میں سب کے لیے پیغام ہے, میں کسی کو نومینیٹ نہیں کرنا چاہتا, میرا سب کے لیے پیغام ہے. ہوگا وہ محل اگر چاہیے تو اللہ رسول کی خاطر, حضور کے میلاد کی خاطر. یا رسول اللہ تہاڈا 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے, اور سرکار نو اے سنا دی صورت دے وچ خوشی عطا کر دو, یہ تحفہ پیش کر دو. کرو گے جی یہ تحفہ بھی پیش سرکار دی بارگاہ چ انشاءاللہ. تے ایک وعدہ اور کرو کہ اج تو بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوے گی. یا رسول اللہ تہاڈا 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے, سونیا تیری بارگاہ دے وچ 5 نمازاں ہمیشگی واسطے تحفہ پیش کر رہے ہیں. ہوگا جی انشاءاللہ یہ بھی ملا.